ہماری یہاں جو آخری نشست تھی اس میں ہم نے سورۃ العصر کو اس انداز میں دیکھا تھا کہ یہ ایک بہت تاکیدی کلام ہے اور اس میں ایک اصول آیا ہے۔ وہ اصول کیا تھا جی؟ سورۃ العصر میں جو اصول ہے بنیادی وہ کیا ہے جی؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بہت بڑے نقصان میں ہے۔ جو بھی انسان ہے وہ نقصان میں رہے گا۔ اصولوں کے حوالے سے یہ بات طے شدہ ہے کہ جو بھی اصول دنیا میں بنتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی استثناء ہوتی ہے، ایگزمپشن ہوتی ہے۔ اس اصول کی استثناء کیا ہے؟ جو یہ چار کام کرے، جی ایمان لائے، عمل صالح کرے، تواصی بالحق کرے اور تواصی۔ جی، جو لوگ یہ چار کام کریں وہ اس اصول کے تحت نقصان میں نہیں رہیں گے بلکہ وہ اس اصول سے بچ جائیں گے۔ وہ جو بچ جانے والی چار چیزیں ہیں ان پر نہ چل سکنے کے لیے ہم نے چار اور چیزیں بیان کی تھیں، ذرا ان کی دہرائی کر دیتے ہیں۔ کیا کچھ تھا جو اس راستے کے پتھر تھے؟ جی کسی کو یاد ہو تو ایک ایک کر کے چار چیزیں گن دیتے۔ ہاں، ایک چیز یہ ہے کہ انسان کی خلقی کمزوریاں ہیں بہت ساری۔ قرآن مجید نے کہا کہ انسان کو ہم نے ضعیف پیدا کیا، ظالم پیدا کیا، جذباتی پیدا کیا اور اس کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہو، دوسری کون سی ہے؟ شیطان ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیطان الگ سے اس ڈیوٹی پر ہے کہ لوگوں کو بہکائے سیدھے راستے سے، یہ سورۃ العصر کے نقصان سے ان کو نہ بچنے دے بلکہ لوگ اس نقصان میں آ جائیں۔ یہ شیطان کا مشن۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جی ایک تو نفس ہے جو ہمارے اندر رہتا ہے، ایک اور چیز ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں، باطل معاشرہ۔ باطل معاشرے میں ہم رہتے ہیں، وہ بھی ہمیں کوئی اس اصول سے بچنے کی طرف نہیں لے کے جاتا بلکہ ہمیں وہ نقصان میں ہی لے کے جاتا ہے۔ تو باطل معاشرے نے جو کچھ ہمارے ساتھ کرنا ہے، کسی باطل معاشرے میں جب ہم رہیں تو کس طرح رہیں؟ کیا اصول ہے باطل معاشرے میں رہنے کا؟ آخری درس سے بات کرنی نہیں، مچھلی کی طرح نہیں۔ مچھلی کیا کرتی ہے؟ دریا کے بہاؤ کے خلاف سفر کرتی ہے۔ باطل معاشرے کا جو بہاؤ ہے نا، آپ اس میں بہہ جائیں گے۔ اگر آپ رکنا چاہتے ہیں یا اس کے خلاف سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ کئی قسم کی مچھلیاں ایسی ہیں کہ جو باطل معاشرے کے وہ دریا کے بہاؤ کے خلاف چلتی ہیں۔ آخری بات کیا ہے؟ تین باتیں ہم نے اس راستے کے پتھر بیان کر دی۔ آخری بات جس میں ہم سارے ہی مبتلا ہیں اور جو ہمارا پرائم ٹائم لے جاتی ہے، ہمارے دن کا زیادہ حصہ جو لے جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ فکر معاش، مسئلہ رزق، جاب۔ اس پہ بھی ہم نے تفصیلی کلام کیا تھا کہ اس سے بچنے کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ میں معاش کماتا ہی نہیں، معاش تو کمانی پڑے گی۔ اب وہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی معاش کو آسان فرما دیں، کیسے اللہ کی مدد آ جائے؟ تو اس میں فارمولہ یہ تھا کہ رزق برابر ہے توکل جمع تقوی جمع دعا جمع استغفار اور جمع اپنے حالات اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ رکھنا۔ تو سورہ نور میں استغفار کے بدلے میں
اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی بات کی کہ تمہیں ہم مال دیں گے، بیٹے دیں گے، پانی برسائیں گے، باغ دیں گے، نہریں بہائیں گے، تو وہاں سے ہم نے یہ لیا کہ استغفار بھی دنیاوی رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اسی طرح تقوی ہے، اللہ تعالیٰ نے تقوی کے ساتھ رزق کا وعدہ رکھا ہے۔ سورہ طلاق میں یہ بات آئی ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح توکل کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا، لیکن جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کام کی، اس کام کا ہنر سیکھنا، سیکھ کر اس پہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کر کے اللہ کے بھروسے چھوڑ دینا، یہ ہے کیا ہے؟ توکل۔ اور پھر دور مار میزائل ہے دعا، اللہ سے دعا کریں جو ہم سے چھن گئی۔ بس ہم دعا پڑھ دیتے ہیں، اللہ سے مناجات نہیں کرتے، اللہ سے ہماری بات چیت نہیں چلتی، خفیہ راز و نیاز وہ اللہ سے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہماری دعائیں بھی بس ٹوٹل پورا کرنے والی دعائیں ہیں۔ پھر یہ ہے کہ کوئی مسئلہ آتا ہے اس کو اللہ کے سامنے بیان کرنے کے بجائے، کیونکہ دعا میں ہم نے یہ، اور پھر دعا کے بارے میں ہم نے یہ بھی سوچ لیا ہے کہ اللہ صرف نیکوں کی دعاؤں کو مانتا ہے، ہم جیسے برے لوگوں کی دعاؤں کو تو اللہ کہاں لفٹ کراتا ہے۔ یہ بات قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات سنتا ہے، ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو جب اللہ سے دعا کا معاملہ ختم ہو گیا تو پھر ہم دوسروں کے سامنے اپنے رزق کے مسائل اور باقی معاملات رکھتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کسی شخص کو رزق کی تنگی کا مسئلہ ہو، کوئی مالی پریشانی ہو، کوئی دنیاوی مسئلہ ہو، اسے وہ دوسروں سے چھپائے اور صرف اللہ کے سامنے رکھے تو اللہ تعالیٰ طے فرماتے ہیں کہ اس کو میں مکمل 1 سال کا حلال رزق اس کے لیے لکھ دیتے اس عمل سے۔ تو یہ رکاوٹیں تھیں جن کا علاج بھی ہم نے دریافت کیا۔ اب ہم آتے ہیں وہ جو استثناءات ہیں، ایگزمپشن ہے، جن پر چل کر ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں، وہ ہے ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ تو پہلی ایگزمپشن ہے ایمان۔ کیا ہوتا ہے جی؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ توحید، اللہ پر یقین، ٹھیک ہے، فرشتوں پر یقین، ٹھیک ہے۔ کتابوں پر یقین۔ ایمان مفصل آپ بیان کر رہے ہیں، ایمان مجمل بیان کر دیں پھر جی۔ ایمان کی لغوی اور شرعی تعریف کیا ہے؟ لغوی تو ایمان ہے، ایمان امن سے ہے، مان لینے کو ایمان کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے اس کی تصدیق کر دینا اصل میں ایمان ہے۔ اور امن میں بندہ تب آتا ہے کہ جب کوئی بات کہے اور بندہ مان لے، امن ہو جاتا ہے، نہ مانے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایمان امن سے، اور ایمان کے یہ تو اس کی ہوگی لغوی تعریف۔ شرعی کیا ہے کہ جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اس کی تصدیق کر دینا، یہ ایمان۔ پھر ایمان مجمل سنا دے کوئی۔ آمنت باللہ، نہ یہ ایمان مفصل ہے۔ ہاں، آمنت باللہ، تصدیق بالقلب۔ ایمان مجمل میں صرف اللہ پر ایمان ہے، کیونکہ اللہ پر ایمان میں سارے ایمان آ جاتے ہیں۔ وہ جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہوتے تھے نا، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ تو اس کے بعد پھر ایمان مفصل ہے کہ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے نبیوں پر ایمان، اور کس پہ ایمان؟ تقدیر کی خیر و شر ہونے پر ایمان، ہاں، یوم آخرت پر ایمان، اور مر کے اٹھائے جانے پہ ایمان، جی، باس بادل میں۔ تو یہ ایمان مفصل ہو گیا۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل الحمدللہ ہمیں اس کی بارے میں پتہ ہے، ہم اس کو جانتے ہیں۔ ایمان کے 2 درجے کون سے ہیں جی؟
دو درجے ایمان کے کون سے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جی اب مسئلہ ایک یہ ہے کہ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ ایمان کمزور ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. کوئی گناہ ہو گیا، ایمان کمزور ہے. یہ ایمان کیوں کمزور ہوتا ہے جی؟ ایمان کی کمزوری کا بنیادی مسئلہ کیا ہے جی؟ کوئی بتائے گا؟ ٹھیک ہے، اور ایمان جن چیزوں سے بحث کرتا ہے نا، وہ چیزیں ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتی. دنیا اس کے بالکل الٹ ہے، اور دنیا بڑی چمکدار ہے. اس کو بڑا خوبصورت بنایا گیا، اس کو سجایا گیا، یہ اپنی طرف کھینچ دیے. جب یہ اپنی طرف کھینچ دیے تو ایمان سے دوری ہو جاتی. یہ مین ہمارا اس دنیا میں ہونا، ایگزسٹ کرنا، یہ ہے مسئلہ. اس دنیا کی ترجیح ایمان کی کمزوری میں کے نتائج اس کے نکلتے ہیں کہ ہم دنیا کو آگے رکھتے ہیں اور آخرت کو پیچھے رکھتے ہیں. کیوں نہ رکھیں؟ دنیا سامنے ہے، آخرت تو وعدے پہ ہے نا، ڈیلیڈ ہے. اللہ نے کہا ہوگی تو ہوگی، جہاں کہا ہے وہ قرآن مجید اب ہم پڑھتے کب؟ تو ہماری دوری اس سے ہو جاتی ہے. دنیا پھر یہی سوچ ہوتی ہے کہ یہ کماؤں گا، تھوڑا زیادہ کما لوں، روپے کے بجائے ڈالر میں کما لوں، چلو سیٹ ہو جاؤں، میرے بچے کوٹھیاں بن جائیں، اور اس طرح سے ہو جائے، ایسے ہو جائے، ایسے رزق ذرا وافر ہو جائے. بس یہ چیز ہے. اسی ادھیڑ بن میں بندہ لگا رہتا ہے، اور اس ادھیڑ بن میں لگے رہنے سے ایمان کمزور پڑ جاتا ہے. کیا کریں؟ اس کمزوری کو کیسے دور کریں؟ جی اچھا، یہ جو کمزوری ہے میں نے تو آپ کے سامنے یہ رکھ دی کہ قرآن مجید نے بھی اس پہ بات کی ہے. یہ جو بات ہم نے ابھی نکالی اپنے پاس سے، پتہ نہیں کہاں سے گھڑ کے ہم لے کے آئے، یہ بات اگر قرآن مجید نے کہی ہوتی پھر تو ٹھیک ہے، میں نے کہی ہے تو پھر تو ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ جی سورۃ الاعلیٰ میں قرآن مجید نے ایک بات کہی ہے، شکایت، شکوہ. ہاں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تمہارا مسئلہ تو یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آگے رکھتے ہو، حالانکہ آخرت میں خیر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے. اس میں خیر ہے تو اس میں شر ہے غالب. وہ ہمیشہ رہنے والی ہے تو یہ تباہ ہونے والی ہے. لیکن بل تؤثرون الحیات الدنیا. پھر ایک اور جگہ پہ بھی سورہ نازعات میں کیا فرمایا گیا؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہی تؤثرون والا لفظ ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے طغیانی دکھائی، اکڑ دکھائی، راہ سے ہٹ گیا، اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. یعنی یا تو یہ نافرمانی اور اصل راستے سے بہک جانے کی وجہ سے دنیا کو بندہ ترجیح دیتا ہے، یا دنیا کو ترجیح دینے کی وجہ سے بہک جاتا ہے. دونوں باتیں اس میں. تو انجام بتا دیے کہ ایک ترجیح دینے والا دنیا کی زندگی کو جہنم میں جائے گا، دوسرا کیا کرے گا؟ جس کو اس چیز کا ڈر ہوگا کہ میں نے تو جا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے،
وَنَهَى النَّفْسَ، اس نے اپنے نفس کو کہا رک جا تو، اما من خاف مقام ربی، تجھے پتہ نہیں میں نے اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو مجھے پٹیاں پڑھاتا ہے، نہیں مانتا میں تیری بات۔ اس کا نفس کے ساتھ یہ مکالمہ چلتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ جنت اس کا ماوا ہوگی، ٹھکانہ رہنے کی جگہ جنت میں جائے گا جو اپنے نفس کے ساتھ ایسے مجادلہ کرے گا، نفس کے ساتھ جنگ کرے گا، جہاد اکبر کرے گا اس کے ساتھ، تو اس کا یہ معاملہ ہوگا۔ تو یہ بات قرآن مجید میں ہے، ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ ہے، 2 جگہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی، اور جگہوں پہ بھی یہ ہے۔ جی جی جی، اور مختلف الفاظ میں بھی ہے۔ ابھی تو ہم نے توسرون و آسرا کہا نا، ترجیح دینا، اور الفاظ میں بھی ہے۔ قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح مت دو، آخرت کو ترجیح دو۔ تو یہی ہمارا مین مسئلہ ہے، اور قرآن مجید نے یہاں پہ شکایت کا معاملہ کیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو وہ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ آخرت خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ عقل فہم سے کام نہیں لیتے؟ شکایت ہے قرآن مجید کا، افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کا انجام ہی اچھا نہیں ہونے جا رہا، اس کا انجام ہی بڑا خراب ہونے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا نا کہ میری مخلوق کا انجام خراب ہو، وہ تو مخلوق سے محبت کرتا ہے، لیکن اب مخلوق خود ہی الٹے راستے پہ چل پڑے تو وہ سمجھاتا ہے، انبیاء کو بھیجا، قرآن مجید ہمارے درمیان محفوظ ہے، بڑے اچھے اچھے الفاظ میں، بڑے چبھنے والے الفاظ میں، بڑے پیارے الفاظ میں یہ بات سمجھاتا ہے۔ لیکن جب نہیں مانتے تو کہتا ہے تمہارا کیا، تم آخرت کی زندگی کو پیچھے رکھتے ہو اور دنیا کی زندگی کو آگے رکھتے ہو۔ جی، پھر یہ کہ دنیا کو متاع الغرور بھی کہا گیا۔ جو متاع کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، برتنے کا سامان، ٹیشو پیپر، ڈسٹر، جھاڑو، جھاڑن، جی جو چیز استعمال ہوئی پھینک دی، یا جب ضرورت ہو اٹھا لی، جب ضرورت نہیں تو پھینک دی۔ یہ جو استعمال شدہ ٹیشو پیپر ہے یا جھاڑو ہے، اس کو آپ نے دیکھا کہ کسی نے بکسے میں سنبھال کے رکھا ہوا، بڑے قیمتی باکس میں، گھر کے کسی کونے میں پڑا رہتا ہے۔ ہاں جب اس کی ضرورت پڑ جائے تو پھر وہ کدھر گیا؟ ٹیشو میں ہے تو زکام لگا ہوا ہے اور ٹیشو چاہیے اسے، یا گھر جو ہے گندا ہو گیا ہے، وہ جھاڑو کدھر ہے بھائی؟ یا ایک استاد بورڈ پہ پڑھا رہے ہیں، سارا کچھ لکھ دیا ہے، تو وہ کیا تلاش کرے گا؟ ڈسٹر تلاش کرے گا۔ کدھر ہے ڈسٹر؟ وہ نیچے پڑا ہوا، اٹھا کے کر کے پھر ادھر ہی پھینک دے۔ یہ متاع ہوتی ہے۔ متاع الغرور کیا ہے؟ ایسا سامان جس میں مبتلا ہو کر بندہ اپنی منزل کھوٹی کر بیٹھے، دھوکہ کھا جائے۔ دنیا ایسی متاع ہے کہ آپ اس میں اگر مبتلا ہو گئے تو یہ کیا کرے گی؟ آپ کو وہ جو ترجیح آخرت ہے نا، اس سے ذرا پیچھے کھینچ لے گی اور کہے گی ادھر ہی لگا رہے۔ متاع الغرور۔ تو فرمایا گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت سے تو کسی کو انکار نہیں ہے نا جی۔ وَإِنَّمَا يُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ بھی ہے کہ یہ جو اجر ہے نا، یہ قیامت کے دن تمہیں ملیں گے۔ دنیا میں کسی چیز کا بدلہ مل جائے تو مل جائے، پورا نہیں ملتا، اس کے لیے آخرت رکھی ہوئی، تو تم جو کچھ کرتے ہو آخرت میں پالو گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور سمپل بات ہے، اس دن جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فاز، وہ کامیاب ہو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لیکن یہ فاز پہ تم جاؤ گے کیسے؟ تم تو دنیا وہ متاع الغرور میں مبتلا ہو، یہ تمہیں چھوڑے گی نہ۔
تو بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی، دریا کے الٹے راستے پہ چلنا پڑے گا، بہت محنت کرنی پڑے گی، ورنہ یہ دنیا آپ کو اپنے اندر مبتلا کر کے رکھے گی۔ یہ ہے مسئلہ، اور اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ یہ ایمان کے کمزوری کے پہلو، دنیا ایمان کو کمزور کرتی ہے، اس کو ترجیح دے دینا، آخرت کو بھول جانا۔ اور جب زندہ ہیں تو کیا کریں گے؟ یہی کریں گے نا، دنیا کو ترجیح دیں گے۔ ہاں زندہ کے ساتھ ہدایت یافتہ ہوں تو پھر یہ ہے کہ مانے اس بات، پھر بھی آپ بین چلتے رہیں گے۔ یہ نفس اور شیطان اور باطل معاشرہ، تین پہلوان مل کے آپ کو ادھر کھینچتے رہیں گے، اور آپ بیچارے اکیلے منحنی سی جان آپ کی، وہ ادھر جاتے رہیں گے، تو اکثر یہ آپ کو گرا لیں گے، اکثر یہ گرا لیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر گرا دیں گے، پھر اٹھیں گے۔ یہ کمزور ننھی سی جان۔ اچھا، تو یہ ہے کہ آپ کمزور ہیں ان تینوں کے مقابلے میں، تو یہ آپ کو پکڑ لیں گے، اور یہ جہاد آپ کا ان کے ساتھ ساری زندگی چلتا رہے گا، آخری سانس تک چلتا رہے گا، کبھی بھی اس جہاد سے فارغ نہیں ہوں گے آپ، یہ ساری زندگی چلے گا۔ ایمان کا اور شیطان کا یہ کھیل اور مقابلہ یہ ساری زندگی چلتا رہے گا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے حقیقی ایمان حاصل ہو گیا ہے، آپ کو کہیں یہ دعویٰ آ جائے، کوئی اور آپ کے سامنے دعویٰ کرے، ٹیسٹ کیا اس کا، لٹمس ٹیسٹ، جی ٹھیک ہے جی، میں کہوں جی کہ میرے اندر تو حقیقی ایمان آ گیا، مجھے اپنی کیا چیز دیکھنی چاہیے کہ جو اس کی تصدیق کر دے کہ ہاں واقعی آ گیا، وہ کیا ہوگا؟ جی عمل تو بتایا گیا مجھے پتا، لیکن کلی نہیں بتایا گیا، کیونکہ اس کے عمل میں بعض کا ریاکاری بھی ہوتی ہے۔ آپ عمل پالیں دیکھیں جی، جہاد فی سبیل اللہ ہے بالمال و نفس، کھپانا، لگانا اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں، اپنے مال کو بھی، اپنی جان کو۔ مال سے شروع کریں گے پھر جان پہ جائے گی بات۔ عمل میں ہی، عمل صالح کا ہی پیوریفائڈ ورژن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ آپ کو جد و جہد، جاں گسل مراحل، کش مکش، کشا کش، یہ جس نے آپ کو ایمان سے دور رکھا تو اس کے ساتھ کرنی پڑے گی۔ یہ جب آپ کا اقرار باللسان تصدیق بالقلب میں جائے گا، وہاں جا کے سٹے کرے گا، تو اعضاء اور جوارح سے یہ چیز نکلے گی۔ کیا نکلے گی؟ کہ جب اسلام یا دین کو آپ مغلوب دیکھیں گے تو جیب کی طرف ہاتھ جائے گا، کسی شخص کو بھوکا دیکھیں گے تو جیب کی طرف ہاتھ جائے گا۔ یہ پہلا لیول ہے، یہیں سے جہاد شروع ہوتا، جہاد بالمال۔ اور پھر جب آپ یہ کرتے رہیں گے تو جب موقع آئے گا جان لگانے کا، جان بھی لگا دیں گے۔ جو مال نہیں لگاتا وہ جان بھی نہیں لگائے گا۔ تو دیکھنا یہ ہوتا، اچھا یہ دوسروں کے فتوے کے لیے نہیں، اپنے لیے ہے۔ مجھے اگر بہت ہی زوم ہو جائے کبھی کہ میرے تو ایمان حقیقی حاصل ہو گیا، ذرا میں چیک تو کروں کہ میرا جہاد بالمال اور جہاد بالنفس میں کیا حال ہے۔ تو حقیقی ایمان جو ہے نا، اس کو جانچنے والی چیز یا اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ وہ خارج میں جہاد فی سبیل اللہ ہے، مال کے ساتھ اور نفس کے ساتھ۔ یہ جو ایمان ہے، یہ کوئی زندہ چیز ہے یا مردہ چیز ہے؟ زندہ ہے۔ زندہ چیزوں کو بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، زندہ چیزوں کو بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ تو ہے کوئی ایمان کی بیماری؟ کیا؟ نفاق کہتے ہیں جی، ہے۔ کیا ہوتا ہے نفاق؟ نفاق کی جو بیماری ہے نا، وہ کیا ہے کہ اصل تو یہ شروع ہوتی ہے جان اور مال کو بچانے سے۔ جب جان اور مال کو بچانا ہے تو جھوٹ بولتے ہیں، پھر اندر کچھ باہر کچھ۔ اندر تو بچانے کا ہوتا ہے، منہ پہ لگانے کا ہوتا ہے، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، لیکن کیونکہ مال کی محبت ہے نا،
جان کی بھی اولاد کی بھی، کرتے نہیں. وہ جو موقع آتا ہے اس پہ سٹک جاتے، بھاگ جاتے، نکل جاتے، بغلی گلی پکڑ کے وہ جا رہے ہیں صاحب، ادھر حکم ہوا کہ وہ جا رہے ہیں، یا بہانے بنا لیے. دیکھیں جی وہ بڑا لمبا سفر ہے تو کھجوریں بھی پکی ہوئی ہیں، تو گرمیوں کے دن بھی ہیں، تو کسی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ وہاں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، میں فتنے میں ڈل جاؤں. تو آج ہماری کھجوریں بھی ہیں نا بہت ساری، کتنی کھجوریں ہیں، وہ کیا کیا معاملات ہیں وہ سارے. تو بہانے بنانا، جھوٹ بولنا، وجہ یہی اندر سے کچھ مطلب جان لگانی نہیں. وہ جو ایمان حقیقی کا اصل ثمرہ ہے نا، مال خرچ کرنا اور جان خرچ کرنا، اس سے جب آپ پیچھے ہٹے تو نفاق ہے. پھر آپ کو اوپر ایک ملمہ کاری کرنی پڑتی ہے، زبان سے کہنا پڑتا ہے، عمل میں ہوتا نہیں ہے. اس کو نفاق کہتے ہیں. اس کا علاج کیا ہے جی؟ کیا علاج ہے اس کا جی؟ اللہ کے راستے میں جان مال بچانا، چھپانا، اچھا، یہ جدوجہد کرنا. انفاق فی سبیل اللہ. نفاق کا علاج انفاق ہے کہ واپس پلٹیں، جس چیز سے بہت ہی محبت ہو گئی تھی نا اس کو اب اللہ کی راہ میں لگائیں، تو یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی. تو انفاق کرنا، اور وہ بھی مال سے شروع ہوگا، جان تک جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم دیکھیں، میں دیکھوں اپنے اندر کہ مجھے تو مال پیارا ہے، تو پھر نفاق کی بیماری لگی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفاق کی بیماری سے اپنے آپ کو بالکل فارغ خیریت سے سمجھتا ہے منافق. ایمان والے کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے ایمان کو نفاق نہ لگے. اور جس کے گھر میں مال ہوگا وہی چور کے بارے میں سوچے گا نا، ہے ہی کچھ نہیں ہے، آئے نا چور، کیا لے کے جائے گا، ہے ہی نہیں میرے پاس کچھ. تو وہی وہ بے فکرہ ہوگا جس کا ایمان ہی نہیں ہے. ایمان کی نشانی بھی ہم نے دیکھ لی، ایمان کی کمزوری کا مسئلہ بھی ہم نے دیکھ لیا، ہم نے اس کی تعریف بھی دیکھ لی، حقیقی ایمان کی نشانی بھی دیکھ لی، اس کو لگنے والی بیماری بھی دیکھ لی. او بھائی بڑھے گا کیسے؟ ایمان کی جو بڑھوتری ہے اس سلسلے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ نفاق تو انفاق سے ختم ہوگا. صحت مند ایمان ہے، لیکن صحت مند میں بھی فرق ہوتا ہے. کمزور صحت مند، تگڑا صحت مند، اور اس سے تگڑا. بیماری نہ بھی ہو تو اس کو بڑھایا کیسے جائے؟ ایمان ہے، کمزور ایمان ہے. نفاق، منافق نہیں ہے بندہ، کمزور ایمان والا ہے، اب بڑھانا کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ اچھا، ایمان کا مسکن کیا ہے؟ یہ کدھر رہتا ہے؟ دل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے بارے میں کیا فرمایا جی؟ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے یہ تو نہیں پوچھا ہوگا نا کہ زنگ کیسے اترتا ہے؟ پوچھا نا؟ کیا جواب ملا؟ تلاوت قرآن و کثرت ذکر الموت. ایک دفعہ کچھ صحابہ کو دیکھا وہ کھلکھلا کے ہنس رہے تھے، تو کہا کہ تم اس کو یاد کر لیتے تو کبھی نہ ہنستے. کس کو؟ موت کو یاد کر لیتے. اگر موت کو بھول جانے اس کی وجہ سے انسان اپنا جبڑا کھول کے ہنستا ہے. تبسم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن ٹھا ٹھا کر کے ہنسنا، اور بالکل کہا کہ اس کو یاد کرو، موت کو یاد کرتے تو تم نہ ہنستے. تو دلوں کا زنگ جو ہے وہ اترتا ہے کثرت ذکر الموت اور تلاوت قرآن سے. اچھا، تلاوت قرآن میں بھی کثرت ذکر الموت خود موجود ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تو اس کا معاملہ یہ آ گیا، یہ تو حدیث میں آیا. قرآن مجید میں کہیں آیا ہے؟ قرآن مجید میں دلیل کہاں ہے؟ اس چیز کی دلیل کہاں جی؟ کون سی آیت؟ یتلو علیہم آیات. اس میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ ایمان. جی یہ آیت ٹھیک پڑھ رہے ہیں آپ، آیت ٹھیک جی. زادتہم ایمانا. ہاں جی پہنچ گئے آپ. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. کہ مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے، وجلت قلوبہم، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قرآن کی اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمان، ان کا ایمان بڑھتا ہے. اور وہ ہوتے کون ہیں؟ اللہ پر توکل کرنے والے. یعنی مومن ہونا اور اللہ پر توکل کرنے والا. اللہ پر توکل کرنا ایمان کی نشانی. جی اور کوئی بات کہیں اور تفصیل سے کہیں آیا ہو کہ ایمان کیسے بڑھے گا؟ سورہ مائدہ میں کہیں آیا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 میں یہ بات آئی. کیا آئی ہے؟ یہ بات آئی ہے کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے کوئی گناہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، فیما طعموا، کہ جو وہ پہلے کھا چکے. حرام بھی کھایا لوگوں نے، سود بھی کھایا، سارا کچھ، لیکن ایمان لے کلمہ پڑھ لیا نا، تو پچھلے کی فکر مت کرو. جناح، کوئی تمہارے اوپر اس کا، لیس علیہم جناح، تمہارے اوپر اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی تمہارے کندھوں پر اس کا بوجھ نہیں ہے. اب کلمے نے یہ بوجھ ہٹا دی. کلمہ کتنی زبردست چیز، اس نے یہ بوجھ ہٹا دیے ان لوگوں پر جو ایمان لائے پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے. ٹھیک ہے جی. لیکن کیا ہے کہ وہ اب ایمان کو بڑھانا مقصود ہے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا. وآمنوا، اور پھر ایمان لائے اور پھر عمل صالح کیا. ثم اتقوا، پھر انہوں نے اور تقوی اختیار کیا. وآمنوا، پھر ایمان لائے. ثم اتقوا، پھر تقوی اختیار کیا. واحسنوا، پھر وہ احسان کے درجے پہ فائز ہو گئے. اور احسان کے درجے پہ فائز ہونے والے لوگ تو وہ ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے محسنوں سے تو میں محبت کرتا ہوں. کیا چیز بار بار ایمان کو بڑھا رہی ہے جی؟ ایمان اور عمل صالح کو. اتقوا ثم اتقوا ثم اتقوا ثم اتقوا، یہ کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری، بچ کے چلتے رہنا. اس کا جسم کیا ہے؟ اس کی معین صورت کیا ہے؟ جی بتائیے. ایمان کو بڑھانے کے لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 کی ذیل میں کہا گیا کہ تقوی اختیار کرتے جاؤ، ایمان کے ایک عمل سے دوسرے، اور ایمان کا جو ٹاپ موسٹ درجہ ہے احسان، وہاں تم پہنچ جاؤ گے. تو اس تقوی کو کیسے اختیار کیا جائے؟ آپ کی جو تعریف ہے نا بچ کر چلنا، تو بڑی تعریف، کو معین چیز بتا دیں. پرہیزگاری، بہت پرہیزگاری. معین کیا؟ قرآن مجید نے اس کے کوئی پوائنٹس بتائے، معین چیز بتائیے. جی سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں کیا بتایا گیا جی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب. الذین یؤمنون بالغیب، غیب میں کون ہے؟ اللہ غیب میں، فرشتے غیب میں، جنت دوزخ غیب میں، آخرت ساری غیب میں. یہی سی بات شروع کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کر. یہ خرچ آ رہا ہے بار ہر جگہ ہر آیت میں. آپ ذرا نوٹ کر لیں، اس کو انڈر لائن کر لیں. وہ جسے کسی نے کہا تھا اس کے اوپر انڈر لائن کر لیں، ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کر لیں، خط کشیدہ سرخ لائن سے اس کو دیکھیں کہ یہ کیا مسئلہ کیا ہے. بیماری میں بھی خرچ، ایمان کو بیماری لگی خرچ کرو،
تصدیق والے ایمان کو پہچاننا ہے تو خرچ سے پتہ چل جائے گا، ایمان کو بڑھانا ہے تو پھر خرچ کرو۔ نفاق خرچ نہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے، نہ کھپانے سے۔ تو کیا کہا گیا کہ وہ مما رزقناہم ينفقون، یہ 3 باتیں ہوگی۔ چوتھی بات کیا ہوگی؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، واحد کے اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا ہے، وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، کا ہے بعد تو نہیں آیا نا، کیا دیانی تو گئے، ختم ہو گیا، چلو یہیں سے ختم ہو گیا۔ تو جو کچھ آپ سے پہلے آیا اور جو کچھ آپ پر آیا اس پر ایمان لانا، وہ کیا ہے؟ 5 درجے اس کے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے ہیں۔ قرآن پر ایمان، اس کو صحیح پڑھنا سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، ٹھیک ہے، یہ ہوگی چوتھی بات۔ 5ویں کیا ہے؟ من قبلک سے مراد تورات، انجیل، زبور، اجمالی ایمان ان پہ بھی، بھائی وہ بھی اللہ کی طرف سے، وہ نبی بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، ان کی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے۔ حضرت وہ صرف ایمان اس لیے کہ گم ہو گئی نا، غائب ہو گئی، تحریف ہو گئی، لیکن مانیں گے تو صحیح نا، انکار تو نہیں کریں جی۔ 5ویں بات کیا ہوگی؟ ہم آمنون تو نہیں آیا نا، یوقنون آیا۔ یہ ایمان کا اگلا درجہ ہوتا ہے۔ احسان اور ایمان کے درمیان جو درجہ ہوتا ہے وہ یقین کا درجہ، یعنی اس پر بہت یقین ہو کہ میں نے مر جانا ہے، میں نے ختم ہو جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے، مجھے اس کو ترجیح دینی ہے، اس کو چھوڑ کے میں نے ویسے ہی چلے جانا ہے، کتنی محنت کروں گا میں اس کے لیے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کیا کہا فتویٰ ان کے بعد، ان کو سرٹیفکیٹ کیا لکھ کے دیے؟ تو آخر پہ اساتذہ سرٹیفکیٹ دیتے نا، اس نے یہ کورس کر لیا، کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور آخرت میں بھی یہی لوگ فلاح پانے والے۔ دنیا میں ہدایت ان کے پاس ہے، اور یہ آئیں گے جب ہمارے ساتھ تو ہم انہیں فلاح دے دیں گے اور ان کا کام بہترین ہو جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں انہی لوگوں میں سے بنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاک اللہ خیر۔